معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ مہر نگار کے محل میں امیر کا جانا۔ جب رات ایک پہر گزری تو مہر نگار نے ہم صحبتوں کو کہا اب جاؤ۔ وہ سب مجرا کر کے چلی گئیں اور آپ ایک بارہ دری میں جا کر چھپر کھٹ پر آرام کے لیے لیٹی، لیکن امیر کی یاد میں نیند نہ آئی اور صاحب کران کے فراق میں روتی رہی۔ جب پہر رات باقی رہی اسی وقت اسی خیال میں آنکھ جھپک گئی۔ امیر جو چھپے ہوئے دیکھ رہے تھے سیڑھیوں کی راہ سے نیچے اترے اور کسی کو بیدار نہ پا کر نہایت خوش ہوئے۔ جب بارہ دری کے اندر گئے اور دیکھا کہ اس کے چاروں طرف پردے پڑے ہیں اور شمع ہائے مومی گلگاری ہر جگہ مانند آشکار روشن ہے اور چھپر کھٹ پر مہر نگار لیٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے روبرو شمع کی روشنی پھیکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ مکان اس کے جمال سے آفتاب کی مانند منور تھا۔ امیر نے خیال کیا کہ ایسے معشوق کے برگے گل رخسار کا ایک بوسہ تو لے۔ یہ سوچ کر اس چھپر کھٹ کے پاس گئے اور مہر نگار کے پاس بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کی دونوں طرف تکیے پر ٹیک کر چاہا کہ جھک کر اس لبے لال کا بوسہ لے، لیکن ابتدائے عشق ناکردہ کار امیر کا ہاتھ تکیے سے پھسل گیا اور معشوق کی چھاتی پر گر پڑا۔ جو ہی مہر نگار کی آنکھ کھلی امیر کا خیال نہ رہا، بے اختیار ایک چیخ ماری اور کہا ارے دوڑو، چور آیا ہے۔ امیر نے کہا اے جان، میں کشیدہ حشام بن علقمہ ہوں۔ مہر نگار نے امیر کو پہچانا تو اس غل کے کرنے سے پشیمان ہوئی اور صاحب کران کو پلنگ کے نیچے چھپایا اور ان عورتوں کو کہا میں خواب میں ڈر گئی تھی اس لیے چیخ ماری، تم جاؤ اور اس بات کا ذرا خیال نہ کرو۔ یہ سن کر سب لوٹ گئیں اور اپنے اپنے مکان میں جا کر سو رہیں۔ اس کے بعد مہر نگار نے امیر کو نکالا اور پلنگ پر اپنے برابر بٹھلایا۔ اول مرتبہ امیر کو دور سے دیکھا تھا، اب نزدیک سے دیکھا کہ عجیب طرح کا جوان پاکیزہ صورت ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح رخسار اس 13 شب کو روشن کر رہے تھے۔ وہ صاحب کران کو دیکھ کر تصویر کی طرح حیران رہ گئی اور امیر بھی مہر نگار کو دیکھ کر دیوانہ وار تکتے رہے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور برگے گل پر جیسے شبنم ہوتی ہے اسی طرح امیر اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا اے مہر نگار، تو نے جو میرے دل کو کمند ناز سے گرفتار کیا، اس سید کو نیمے بسمل نہ چھوڑنا، اب رخصت ہوتا ہوں۔ بادشاہ کی صحبت سے سونے کا بہانہ کر کے آیا، ایسا نہ ہو کہ پردہ کھل جائے، اگر زندگی ہے تو کل پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر مہر نگار سے رخصت چاہی اور ودا ہوئے اور زینوں کی راہ سے چھت پر چڑھتے اور شاخ کو پکڑ کر نیچے اترے اور وہاں سے مقبل کو ہمراہ لے کر بادشاہ کی مجلس میں گئے۔ جب آفتاب کی کرنیں نکلیں تو شاہ امیر بما تمام محفل ایک چمن میں آئے اور نشست گاہ میں بزم صحبت آراستہ کی، لیکن خواجہ بزرج عمر نے دیکھا کہ امیر کے چہرے سے عشق کی سی حالت معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت بہانہ کر کے مجلس سے اٹھتے اور چمنستان میں جا کر مہر نگار کے قصر کی طرف دیکھتے اور پھر آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن بختک نے بھی امیر کی بےتابی اور گھڑی گھڑی اٹھتے دیکھا۔ اپنے دل میں کہا کچھ ایسی فکر کیجیے کہ حمزہ یہاں سے اٹھنے نہ پائے۔ بادشاہ سے کہا کہ مجلس میں عجیب لطف ہے، اکثر لوگ بے جا اٹھ کر خلل کرتے ہیں، آئندہ جو اٹھے اس پر 100 تمن جرمانہ کیجیے۔ بادشاہ نے اس بات کو پسند کیا اور امیر سے کہا امیر تو نے قبول کیا؟ امیر کے دل میں بے چینی تھی۔ روایت ہے کہ امیر اس اضطراب کی حالت میں دوبارہ اٹھے اور 200 تمن دیے۔ بزرج عمر نے کہا عمرو کوئی ایسا علاج کرو کہ بختک مجلس سے باہر جائے۔ عمرو نے کہا آپ کی مرضی یہی ہے تو دیکھیے کہ میں کس طرح نکالتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر بادشاہ کا آداب بجا لایا اور کہا کہ خداوند خوب واقف ہیں کہ خداوند نے ہر ہاتھ کو اجازت دی ہے، کیا عجب ہے جو غلام کو اس ساقی کی خدمت ملے اور شہر یار اس خانہ زاد کے ہاتھ سے 2-4 پئیں۔ فرمایا کیا مذائقہ ہے؟ عمرو نے صراحی اور پیالہ اٹھایا اور پھرا کر گردش میں لایا، لطافت اور ظرافت کے ساتھ پلانے میں محو ہوا۔ آواز ہوش نوش کی بلند ہوئی، عمرو کی ساقی گری سے ہر خرد و کلاں کو حظ تھا۔ بادشاہ کے بعد عمرو نے شہزادوں کو جام پلائے۔ جب نوبت خواجہ پر گزری تو عمرو نے اس جام میں کئی شکال جب
السلاطیل داخل کیا اور ملک بخت کے آگے لے گیا۔ اس نے 2 چام دیکھتے ہی معلوم کیا کہ اس میں عافیت نہیں ہے۔ آج عمرو ساقی ہے تو نہیں چلے گا۔ کہنے لگا، خواجہ عمرو، میں نے کل سے شراب پینے کی توبہ کی ہے، لوگوں کو دیجیے گا، بندہ نہیں پیے گا۔ جب عمرو نے دیکھا کہ نہایت تکرار کرتا ہے اور نہیں پیتا، بادشاہ کی طرف منہ کر کے دیکھیے کہ خداوند نے غلام کے ہاتھ سے جام پینے اور پھر جس نے چاہا پیا، اور بختک میرے ہاتھ سے کس لیے اندیشہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے، نہیں مانتا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ایک پیالہ ابلیس بھی پی لیتا تو آدم کی خاک کو ہزاروں سجدے کرتا۔ عمرو کی یہ بات سن کر شاہ نے بھی کہا، تم اس کے ہاتھ سے پینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ ناچار ہو کر عمرو کے ہاتھ سے بختک نے 2 پیالہ جبرن و قہرن پیا۔ ایک ساتھ نہ گزری کہ بختک کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی اور پیچ کھانے لگا۔ تب وہ کرسی سے اٹھا اور بادشاہ سے کہا کہ مجلس میں یہ شرط ہے کہ جو کوئی بے ضرورت اٹھے وہ 100 تمن گنہ گاری میں دے، بندہ نے مکان کو ضرور جانا ہے۔ یہ کہہ کر گیا اور فراغت کر کے آیا۔ ایک لمحہ کے بعد پھر پیٹ مارے درد کے گڑ گڑایا۔ عمرو نے کہا، خیر تو ہے، اب عذر بھیجا کوئی نہیں سنے گا، ایک دفعہ صاحب ہو آئے ہیں۔ بختک 100 تمن جرمانہ دینے اور حاجت رفع کر کے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا کہ پھر خلش ہوئی۔ شرط ہارنے کی دہشت سے اپنے آپ کو ضبط کر کے بیٹھا رہا اور کرسی سے نہ اٹھا۔ ازبز کے پیٹ میں پیچ و تاب ہو رہا تھا، نہ تھام سکا، اس کا وہیں خطا ہوا اور آزاد کے پانچوں سے بہہ نکلا۔ عمرو بھی اسی طاق میں تھا۔ عقل سے دریافت کیا اور پیالے کو ہاتھ سے رکھ کر عرض کی، اس وقت بڑا خوش ہوا، خواب اور کس مزے کا سرور ہے۔ عقل سے دریافت کیا اور پیالے کو ہاتھ سے رکھ کر عرض کی، اس وقت بڑا خوش ہوا، خوب اور کس مزے کا سرور ہے۔ اگر خیابان کی سیر کیجیے اور گلستان کا تماشا دیکھیے تو کمال فرحت ہو۔ فرمایا، عمرو، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ امیر کا ہاتھ پکڑ کر چمنستان کی طرف متوجہ ہوں۔ جتنے بیٹھے تھے اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے۔ بختک بھی اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس کرسی پر وہ بیٹھا ہے تمام نجس ہے اور اس کے پانچوں کی راہ سے اتنا پانی نکلتا ہے اور قالین ابراشم کا خراب ہو رہا ہے۔ عمرو نے شاہ سے عرض کی۔ بادشاہ نے اس کی حالت جو ہی دیکھی، شاہ کا حال مارے غصے کے عجیب ہو گیا۔ فرمایا، یہ کم بخت بختک نہایت نامعقول ہے، ہماری صحبت کے بیٹھنے کے لائق نہیں۔ پہلوان عادی کو بلوایا اور کہا کہ اس نالائق کو باغ سے نکال دے۔ عادی کے دل میں پہلے کا بھی کینہ تھا۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی اور دوسرے سے گریبان پکڑ کر گھسیٹ کر لے چلا تو بختک ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سر پھوٹ گیا اور خون آلودہ نجاست سے بھرا کشاں کشاں باغ سے باہر ہوا۔ لیکن اس کے بعد خواجہ بزرجمن نے سوال کیا کہ اس وقت امیر کی حالت بے قرار ہے، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کا خیال معلوم کر کے باعث رسوائی کا ہوں، اور اس واسطے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ آپ نے حمزہ کو ہر طرح سے راضی کیا، وہ ہر صورت میں آپ کا احسان مند رہے گا۔ بلند ہو، ہفتہ ہوا کہ آپ باغ میں تشریف لائے ہیں اور تمام خلقت آپ کی عدالت میں فیض کی منتظر ہے۔ بہت کام معطل پڑے ہیں، آپ باہر تشریف لے چلیے اور تخت پر بیٹھ کر شہریاری کیجیے کہ لوگ اپنی مراد کو پہنچے۔ شاہ کو یہ بات پسند آئی تو امیر کو خلعت شاہانہ عنایت فرمایا اور دربار میں آ کر کار سازی عدل و داد میں مصروف ہوئے اور امیر تلشاد کام کو لے کر اپنے لشکر میں آئے۔ سب ہیڈنگ، امیر حمزہ کا مہر نگار سے عشق۔ کل داستان کو یہاں تک کیا تھا کہ مجلس بغداد سے برخاست ہوئی اور امیر اپنے لشکر میں آئے۔ دن کو خیال کرنے لگے کہ رات ہو تو مہر نگار کے پاس جائیں۔ جب پہر سے اوپر رات گزری تو صاحب کران نے جامہ سیاہ اطلس مشکی گلے میں پہنا اور کمر بند ظریف کمر میں باندھا اور سیاہ مشال کا شملہ سر پر لپیٹا، اس پر مرسا جیشا رکھا اور خنجر شمشیر محکم کر کے سرما گون صوف کا باندھ کر بر کفش ندی پاؤں میں پہنی اور کمند کے حلقے کو شانے میں ڈال کر مقبل وفادار کے ہمراہ خیمہ سے باہر آئے اور مہر نگار کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور گئے کہ عمرو جو راہ میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے جو ہی امیر کو دیکھا کہ دوڑ کر پاس آیا اور امیر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ شہر یار تعجب ہے کہ تم نے بندہ کو اپنا محرم راز ہونا نہ جانا اور اپنا راز نہ بتایا
اور آپ مجلس میں بھی اداس رہتے ہیں۔ اب رات کو چپکے سے اٹھ کر اکیلے سیر کو جانا اور ہم کو خبر بھی نہ کرنا۔ امیر مسکرائے اور کہا، اس لیے چھپتا ہوں کہ تو ہر وقت نصیحت کرتا ہے۔ اگر تجھ کو آگاہ کیا تو نصیحت کرے گا اور میرے دل کو بے چینی ہوگی۔ میری حالت تو دیکھ کیا بن گئی ہے کہ دل سے صبر و آرام اٹھ گیا اور نیند نے بھی جواب دیا۔ عاشق اور دیوانے کو نصیحت مقبول نہیں ہوتی۔ اب تو میرے ساتھ آ کہ یار کی گلی میں جاتا ہوں، دیکھ کیا محبوب ہے۔ القصہ امیر و مقبل، وفادار اور عمرو عیار مل کر بغداد کو چلے۔ راہ میں عمرو نے امیر سے پوچھا کہ شہر یار کون ہے، میں بھی معلوم کروں جس کی خاطر تمہاری یہ صورت بنی ہے۔ فرمایا، اے عمرو، میں صنم کی تعریف منہ سے نہیں کرتا، اگر خدا نے چاہا تو جلد دیکھ لے گا۔ یہی باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ اب مہر نگار کا حال سنیے لیکن جب اس نے سنا کہ حمزہ کو بادشاہ نے باغ سے رخصت کیا اور وہ اپنے لشکر میں گیا تو اس کی فرقت میں شمع کی طرح جلنے لگی اور عیش و عشرت کا دروازہ بند کر کے ایک گوشہ میں جا بیٹھی۔ امیر کی جاں میں اپنے دل پر درد سے آہ عاشقانہ نکالنے لگی اور یہاں تک کہ دائی کی بیٹی اور مصاحبوں سمیت اس مقدمے سے واقف ہوئیں۔ وہ دیکھتی شہزادی کی حالت تباہ نظر آتی ہے، سب مل کر احوال پرس ہوئیں۔ مہر نگار نے کسی کو اس بات کا جواب نہ دیا تو تمام حیران ہوئیں اپنی جان کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر آفت ہو۔ دائی کو جا کر خبر دی۔ دائی نے کہا، مہر نگار کو بلا لائیں۔ دائی نے آ کر مہر نگار کی بلائیں لیں اور پاس بیٹھ کر کہا، اے گلستان خوبی اور چمن محبوبی، تیرے ملال کا کیا باعث ہے کہ ہر دم آہیں نالہ کرتی ہے؟ کس پر فریفتہ ہوئی ہے؟ بچپنے سے لے کر اس وقت تک میں تیری مہم راز ہوں، تیری کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں ہے۔ مہر نگار نے دائی سے جب یہ محبت کی باتیں سنی تو بے اختیار رو رو کر کہنے لگی، اے دائی، میں تم کو اپنی جان سے برابر جانتی ہوں، کوئی بات چھپاتی نہیں ہوں، لیکن اس مقدمے میں شرم آتی ہے کہ یہ امر قابل اظہار نہیں، تجھ سے کس طرح ظاہر کروں؟ دائی نے رومال سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، تو خاطر جمع رکھ کہ میں تیری مراد بر لاؤں گی۔ مہر نگار نے جی میں کہا کہ دائی مقرر معلوم ہوتی ہے، بہتر ہے کہ ظاہر کر دیا جائے۔ غرض کہ صاحب کران کا تمام حال بیان کیا اور کہا کہ میں اس پر عاشق ہوں، اگر اس کا وصال حاصل نہ ہوگا تو مر جاؤں گی۔ دائی یہ سن کر حیران ہوئی اور بولی کہ بلکہ تعجب ہے تیرے خیال پر کہ بادشاہ ذات گان ساسانی کو چھوڑ کر مسلمان پر مائل ہوئی، اس کا دین کہاں اور تیرا مذہب کہاں؟ مہر نگار نے کہا، عشق دین اور مذہب سے کام نہیں رکھتا۔ اور انبرچہ مرثا جو 3000 تمن و مول لیا گیا تھا، مہر نگار نے گلے سے اتار کر دائی کو دیا اور کہا، اے دائی، قسم ہے پاک اور بے عیب خدا کی، اگر مہربانی سے میری یہ امید بر آئی تو تجھے نہال کر دوں گی۔ دائی کے طمع دامن گیر ہو کہنے لگی، خاطر جمع رکھ کہ رات محل میں سب کو غافل کر کے امیر جہاں ہوگا وہاں لے چلوں گی۔ اور جب رات ہوئی، مہر نگار پلنگ پر لیٹی اور تمام مقربین کو رخصت کیا، ہر ایک اپنے مکان میں جا کر سوئی۔ جب پہر رات گزری تو مہر نگار نے اٹھ کر شب روی کا مردانہ لباس پہنا اور اسی صورت میں دائی بھی بن گئی اور چلنے کو تیاری ہوئی اور ہاتھ میں کمند لے کر مہر نگار کے ہمراہ چلی اور سقف دالان پر جا کر ایک برج میں کمند باندھ کر قصر کے نیچے اتری اور باغ کی دیوار سے گزر کر باہر ہوئیں اور امیر کے لشکر کی راہ لی اور درختوں کے سائے میں اپنے آپ کو چھپاتی جاتی تھیں۔ جو ہی وہ امیر کے لشکر کے قریب پہنچی کہ راہ میں 3 سیاہ پوش دکھائی دیے۔ یہ دونوں انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو ایک پیڑ کے نیچے چھپا کر کھڑی ہوئیں، لیکن امیر نے جو مقبل کو لیے آتے ہیں ان سیاہ پوشوں کو دیکھ لیا اور مقبل کو آواز بلند فرمایا کہ دیکھنا یہ دونوں سیاہ پوش کون اور کہاں جاتے ہیں۔ مہر نگار نے امیر کی آواز پہچان کر اپنے آپ کو درخت کے سائے سے نکالا اور مقبل کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے نزدیک آ کر مہر نگار کو پہچانا۔ صاحب کران ایسے خوش ہوئے کہ گویا ہفتے اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ عمرو کو ہمراہ لے کر اس ماہرو کے پاس گئے۔ عمرو نے کہا، اے ملکہ آفاق، بڑا احسان کیا کہ ہم کو اس وقت شب روی سے بچا کر مہربانی کی۔ مہر نگار نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ خواجہ عمرو عیار ہے۔ عمرو کی وضع کو دیکھ کر حیران ہوئی اور امیر سے کہا،
جس وقت سے تم آئے ہو دل کو بے چینی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتی۔ امیر نے کہا، اے جان زندگانی درست ہے، پر ہمارے جی کے حال سے بھی خدا ہی واقف ہے کہ کتنی بے چینی سے دن گزارا۔ یہ کہہ کر اس صنم کا ہاتھ پکڑے اپنی بارگاہ میں لے آئے اور باہم بیٹھ گئے اور شراب پینے لگے۔ عمرو نے گانا شروع کیا۔ جب رات آخر ہوئی اور صبح کا وقت قریب آیا تو امیر عمرو کو لے کر مہر نگار کے قصر تک گئے جس راہ سے وہ آئی تھیں۔ اسی راہ مہر نگار اور دائی کو دیکھ کر سب غل مچانے لگے کہ چور چور۔ یہ دونوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر غل مچانے لگیں اور چاروں طرف سے خواجہ سرا دوڑے اور ایک خوب ہنگامہ ہوا۔ جب دن ہوا تو کسی کو نہ دیکھا، تب ناظر نے جا کر مہر نگار کی ماں زرانگیز بانو سے کہا کہ دوسری قطع محل میں یہ غل ہوا، حالانکہ عرب کے ترک کلا میں بہت ہیں اور ان کا لشکر بھی بہت ہی نزدیک ہے، معلوم نہیں کہ ان میں کون شہزادی کے محل میں داخل ہوا، بہتر ہے کہ کوئی سردار پاسبانی کا مقرر رکھیے۔ زرانگیز نے یہ حال بادشاہ کو بھیجا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ایک پہلوان انتر تیغ زن نامی کو 400 سوار اور پیادہ کی جمعیت سے گرد قصر جو کی میں مقرر کیا، لیکن جب رات کا وقت قریب آیا تو امیر نے اپنے خیمہ میں بیتابی شروع کی اور سوزناک غم میں فرقت سے آہ نکالنے لگے۔ عمرو نے جو یہ حال امیر کا بے جا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا، اے صاحب کران، خدا کے واسطے ہم لوگوں کی جانوں پر رحم کرو، اتنی بے صبری اچھی نہیں ہے۔ آج کی رات معشوقہ کے محل کی طرف جانا بند کرو کہ انتر تیغ زن طلائیہ میں مقرر ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس امر سے واقف ہو اور تم کو ایذا پہنچائے۔ امیر یا تو رو رہے تھے یا اس بات کو سن کر ہنسے اور کہا، اے عمرو، تو مجھے مرنے سے ڈراتا ہے؟ تو نہیں جانتا کہ میں کشندہ حشام بن علقمہ ہوں؟ یہ کہہ کر شبروی لباس منگا کر پہنا اور عمرو مقبل کو ہمراہ لے کر مہر نگار کے قصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب باغ کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ انتر تیغ زن بما 400 جوان طلائیہ واری میں مشغول ہے۔ امیر ان کو دیکھ کر ایک گوشہ میں کھڑے ہو گئے۔ جب یہ تمام آگے نکل گئے تو امیر باغ کی دیوار کے پاس آئے اور مقبل کو نگہبانی کے واسطے نیچے چھوڑا اور کمان لگا کر عمرو کو ساتھ لیا اور کمان کو پکڑ کر اوپر چڑھے، لیکن مہر نگار بیدار تھی اور دائی سے یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ نے محل کے گرد پاسبانی کے واسطے چوکیدار مقرر کیے ہیں۔ اگر امیر حمزہ واقعی میرا عاشق ہے تو ہرگز ان لوگوں سے خوف نہ کرے، جیسا کچھ ہوگا میں بھی تیاری کر رکھوں گی۔ یہ کہہ کر اپنی خاص سہیلیوں کو پاس بٹھا کر گانے کی بزم شروع کی اور شراب کا جام گردش میں آیا۔ مہر نگار شراب پیتی اور ہر جام کے ساتھ امیر کو یاد کرتی تھی۔ دائی نے کہا، اے مہر نگار، تو دیوانی ہوئی ہے جو آہ فغاں کرتی ہے، امیر حمزہ تو اس وقت اپنے خیمے میں سویا ہوگا۔ مہر نگار نے کہا، اے دائی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ امیر کوئی دم میں آتا ہے، وہ میرا عاشق صادق ہے، اس چوکی سے نہ ڈرے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ امیر و عمرو دونوں سقف سے نیچے اترے۔ مہر نگار نے دیکھتے ہی اٹھ کر امیر کا ہاتھ پکڑ کر تخت پر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے جام شراب پلانے لگی۔ امیر اس نازنین کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے اور شراب پینے لگے۔ عمرو ان دونوں کے آگے گانے لگے اور امیر اس وقت عمرو پر بہت خوش ہوئے اور مہر نگار نے کہا، اے عمرو، ان معشوقوں میں سے تیرا جی بھی کس کو چاہتا ہے یا نہیں؟ عمرو نے کہا، صاحب جی تو ایک شخص کو چاہتا ہے، لیکن لاچار ہوں کہ کس طرح منہ سے نکالوں کہ وہ آپ کی مصاحب ہے۔ مہر نگار نے کہا، اے عمرو، ہم نے اسی خوشی سے تجھے بخش دیا، اس کے پہلو میں جا بیٹھ۔ عمرو اٹھا اور طراز خوبان کی بغل میں جا بیٹھا۔ طراز خوبان عمرو کو گالیاں دینے لگی۔ مہر نگار مارے ہنسی کے لوٹ گئی اور بولی، تجھے اس کی بات کیا پسند آئی ہے؟ کہا، اس کے پاس زیور بہت ہے، اسی خاطر میری اس پر طبیعت آئی ہے۔ امیر اور مہر نگار اس کی ان حرکتوں سے خوب ہنسے اور طراز بانو نہایت دق ہو رہی تھی۔ مہر نگار نے اس سے خفا ہو کر کہا، اے طراز خوباں، تو بے مزہ مت رو، عمرو امیر کا قائم مقام ہے، اس کی معشوقہ رہنے میں تو مجھ سے کم نہیں، تو اس کو کیا سمجھتی ہے؟ مہر نگار نے اقرار کیا کہ جب تک زندہ رہوں گی صاحب کران کے حکم سے باہر نہ جاؤں گی، اور امیر نے بھی وعدہ کیا کہ جب تک مہر نگار سے شادی نہ کروں گا
दूसरी सूरत ना देखूं। उस रोज़ पांची व तमन ज़र सुर्ख के उम्रों को दिए। तमाम रात चैन से गुजरी। सुबह नज़दीक हुई तो अमीर व उम्रों रुखसत होकर अपने लश्कर की तरफ चले। जब अमीर कमन से नीचे उतरे और बाग से बाहर हुए तो तलैया दारों की निगाह उन पर पड़ी और वह चोर चोर करके तमाम उनकी तरफ दौड़े। ये भी तलवारें निकालकर उनसे लड़ने लगे और 10-12 आदमी उनके मारकर अपने लश्कर की तरफ चले गए और बखैर आफियत अपने खैमे में दाखिल हुए। और यहाँ इस हाल को सुनकर अंतर तेगे जन आया, देखा तो कई आदमी मरे पड़े हैं। तब उसने जाकर बादशाह को कहा। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ और फरमाया, ऐसा कौन है जिसने ये हरकत की? गर्ज ये बात तमाम शहर में फैल गई। बख्तक सोचने लगा कि कौन ऐसा शख्स है जो ये काम करता है। उसके दिल पर यही यकीन गुजरा कि सिवाय अमीर के और कोई मालूम नहीं होता। क्योंकि महनिगार की खातिर नहायत अजीज़ थी, इस वास्ते चुप रहा और इस बात को मुँह से ना निकाला। जब दरबार का वक्त आया तमाम वज़रा हाजिर हुए। अमीर भी आदत के मुताबिक आए और बादशाह को सलाम किया और अपनी जगह पर बैठे। बादशाह अदालत के काम में मसरूफ़ हुआ। दरबार के बर्खास्त होने के बाद बादशाह ने अमीर को तलब किया और फरमाया, ए अबू अली, कई रोज़ हुए कि बागदाद से चोर चोर की आवाज़ें आती हैं, मगर मालूम नहीं कि वह चोर कौन है। आज तुम निगहबानी करो। अमीर ने कहा, आपका फरमान कबूल है। तब हजूर से रुखसत होकर अपने लश्कर में आ गए। अक्सर लोग इस बात को सुनकर कहने लगे कि शाह ने खूब किया कि हमज़ा को तलाया दारी में मुकर्रर किया, क्योंकि अगर सामानी है तो हमज़ा की दहशत से हरगिज़ ना डरेगा। अगर अहले अरब हैं तो वो इसके ताबे ही हैं, कोई ना आने पाएगा। गर्ज हमज़ा को अगर इस रात में बदनामी ना हो तो बेहतर है। लेकिन बख्तक ने यह हाल सुनकर नहायत अश किया और कहा, सुबहान अल्लाह, बादशाह की अकल है कि बकरियों का चारा भेड़ियों को दिया। शऊरमंदी इसी को कहते हैं। बस अमीर जो बादशाह के हजूर से रुखसत होकर आए और अपने लश्कर में गए और सरे शाम 200 जवान लेकर तलाइया में गए और मुकबल को उन लोगों के हमरा लेकर बाग के गिर्द किया और हर जगह रोशनी की। जब 2 पहर रात गुजरी तो उमरू को साथ लेकर महनिगार के कसर की तरफ चले। महनिगार के पास वो तमाम रात खूब ऐशो निशात में गुजरी। सुबह को महनिगार से रुखसत होकर बाहर आए और लश्कर की तरफ रवाना हुए।